ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے قاعدے بنائے کہ وہ ان پر چلے، تو وہ ہرگز تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ جو جانور اپنے آپ مر جاتا ہے اس کو تو تم مردار کہتے ہو اور نہیں کھاتے ہو، اور جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اس کو تم کھاتے ہو۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور جس کو تم مارتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں اور آج بھی دنیا میں بہت ساری قومیں موجود ہیں۔ ہر ایک امت کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، اسی دستور اور اسی قاعدہ قانون کے مطابق وہ امت اپنی زندگی کے ایام کو گزارتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے عبادتوں کے جو قاعدے ہیں وہ توریت میں تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان پر انجیل اتاری گئی، اور عیسائیوں کے لیے اس کے اندر دین پر چلنے کے قاعدے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت تک انجیل کے قاعدے چلتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن مقدس نازل ہوا تو اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو احکام تھے سارے احکام جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک ہر فرد کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرے، آپ کے دین پر چلے۔ تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا فرما دیا تو اس سے پہلے جو ان کے باپ دادا کا دین چلا آ رہا تھا اس میں جو احکام تھے توریت کے اور انجیل کے وہ سارے احکام ختم ہو گئے۔ تو اب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، تو اسی کے احکام پہ چلنا ہوگا، اور دین اسلام کا یہی قانون ہے کہ جو جانور خود بخود مر جائے تو وہ مردار ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اور جو اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حلال ہے، اس کو کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو تمام لوگوں کو اے محبوب دین اسلام کی طرف دعوت دو، اس لیے کہ آپ کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اب اگر حق ظاہر ہو گیا اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، محبوب انک لعلی ھدی مستقیم۔ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ایسا راستہ عطا فرمایا ہے جو سب سے بہتر راستہ ہے۔ اگر کوئی اب بھی ضد کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو اللہ تمہارے کردار کو، تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ ان کو سمجھا دو، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کو سب پتہ ہے ان کے جو کرتوت ہیں وہ، یعنی ان کے باطل اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے ساتھ جھگڑنے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان امور میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو۔ یعنی آج ان کو سمجھا دو، مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مانیں تو پھر قیامت کا دن تو ہے ہی فیصلے کے لیے۔ اس میں مسلمانوں کو بڑی اچھی تعلیم دی گئی کہ
دینی بات آپ نے بتا دی، حق بات بتا دی، کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے جھگڑا مت کرو، بلکہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو پھر فیصلے کا دن آئے گا، اس کے اندر سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب دینی باتوں کو بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر حجت کرتے ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں نہیں، طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ تو سمجھا دینا، پہنچا دینا اپنا کام ہے۔ کوئی اگر نہ مانے تو اس سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہاں اگر وہ بحث کر رہا ہے تو دلائل کی روشنی میں اس سے ہم بحث کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دعوی نبوت کے بارے میں آپ سے جھگڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوت، یعنی ان کا شرک، بت پرستی اور خلاف حق ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک یہ تمام ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی یہ بول رہے ہیں تو اللہ سے کوئی پوشیدہ تھوڑی ہے۔ اللہ تو زمین کی بھی ساری باتیں جانتا ہے، آسمان کی بھی ساری باتیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے لوح محفوظ، کیونکہ اس میں تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیلات کو اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عبد الواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں، مکہ المکرمہ میں عطا بن رباح سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو محمد، بے شک بصرہ کے لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سورہ زخرف پڑھو۔ سورہ زخرف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہمارے نزدیک بلند درجہ والے، اللہ نے اس میں فرمایا بے شک یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے نزدیک بلند درجہ حکمت والی ہے۔ تو اللہ نے جب سب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے تو عطا بن رباح نے کہا تم جانتے ہو یہ ام الکتاب کیا ہے جس میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے فرعون جہنمیوں میں سے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو عطا بن رباح نے کہا کہ اس کے بعد میں میری ملاقات جو ہے وہ ولید بن عبادہ بن سامت سے ہوئی۔ تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کس چیز کی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے اللہ سے ڈرنا، اور یاد رکھنا تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ہر اچھی بری چیز کے تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اگر اس کے خلاف تم نے عقیدہ رکھا تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا تقدیر کو لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو یہ جو لوح محفوظ کا تذکرہ آیا نا، اس میں سارا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے آسمان اور زمین کی چیزوں کو، یہ جو کچھ کرتوت کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ دونوں کیسی کتابیں ہیں؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو جو کتاب میرا آقا علیہ السلام کے دائنے ہاتھ میں تھی اس کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس کتاب میں جنت والوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر اس کے آخر میں پوری ٹوٹل لگائی ہوئی ہے، اب اس میں نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جو کتاب آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جہنم والوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبیلوں
قبیلوں کے نام آخر میں ٹوٹل لگائی ہوئی ہے، اس میں بھی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب سب کاموں سے پہلے ہی فراغت ہو گئی ہے تو اب عمل کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ جب سب کچھ پہلے ہی جنتی اور جہنمی لکھ دیے گئے ہیں تو اب ہم لوگ کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھیک اور صحیح کام کرتے رہو، کیونکہ جو جنتی ہوگا اس کا خاتمہ جنت والوں کے عمل پر ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرتا رہے، اور جو جہنمی ہوگا اس کا خاتمہ جہنم والوں کے کاموں پہ ہوگا، پھر جو بھی چاہے وہ کام کرتا رہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کتاب کو رکھ دیا، پھر فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے سب کچھ متعین کر دیا ہے، سب کچھ پہلے سے طے ہے کون جنتی اور کون جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں اور یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، ان سے جھگڑو مت، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے ان کے کرتوتوں کے بارے میں، یہ کیا کفر کر رہے ہیں، کیا شرک کر رہے ہیں۔ تو بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب جو جنتی اور جہنمی سب فائنل ہے تو ہم لوگ کیوں پھر نیک کاموں میں محنت کریں، کیونکہ سب کچھ طے تو ہے، لیکن جب اللہ نے ہم کو جنتی بنایا ہوگا تو اللہ ہم کو جنت کے کاموں کی توفیق ہی دے گا، اور اگر کوئی برا ہے لیکن جنتی ہے تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو نیک کاموں کی توفیق دے دے گا۔ اب اگر شیطان کسی کو بہکاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کرنے کی، سب پہلے سے طے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو جہنم میں لے جانے والے کاموں میں لگا کر کے جہنم میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ چل ہٹ شیطان، میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ سب فیصلہ کرنے والا، کیونکہ ورنہ شیطان بہکا کے لے جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش اعظم اور پانی کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس سے پہلے جب یہ ذکر کر دیا کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اب اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ایسوں کی جنہیں کوئی علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یا تو کوئی عقلی دلیل ہونا چاہیے یا کوئی نقلی دلیل ہونا چاہیے، کتاب میں لکھی ہوئی دلیل۔ ان کے پاس میں نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئی نقل کی ہوئی کوئی نقلی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یا تو جہالت پر چل رہے ہیں یا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور جو جہالت پہ چلتا ہے یا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتا ہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کام میں مبتلا ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے خالص بندے جو ہوتے ہیں اللہ انہیں دلیل دیتا ہے، دلیل سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلیل کو واضح کر دیتا ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سچی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے آدمی کے پاؤں بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب ٹوٹ کر کے گر جائیں۔ تو ان کی بت پرستی پر ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ عبادت نہ تو کسی سنی ہوئی دلیل سے ہے اور نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں، ان کے بتوں کی عبادت کرنا یہ ایک اندھی تقلید کے اوپر ہے۔ اس کے بعد میں پھر کیا رب نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ فرمایا جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے نشانات دیکھتے ہو، قریب ہے کہ یہ ان لوگوں سے لپٹ جائیں جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں۔ فرمائیے میں تمہیں خبر نہ دے دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے، اور وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں کو وعدہ کیا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کتنی واضح طور پر رب نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کا کافروں کا یہ حال ہے
کہ جب خود تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور روشن دلیلیں جب ان کو سناؤ نا، قرآن کی آیتیں پڑھو نا، تو چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں، جلال اور غصے میں آ جاتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ابھی قرآن پڑھنے والے پہ حملہ کر دیں گے. دیکھو کتنی جگہ قرآن پڑھنے والے سے روکا جاتا ہے اور کتنی جگہ قرآن کی آیتوں پر پابندی کی بات کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ دنیا کا ہر انسان بھی جانتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جواب ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، اور جب جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر جھگڑا کرتا ہے وہ. تو قرآن پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. جواب ہوتا تو جواب دے دیتے، بات ختم ہو جاتی. جواب ہے نہیں تو جواب نہیں ہے تو یا تو گالی سے بات کریں گے یا گولی سے بات کریں گے. یہ ہمیشہ سے باطل کا یہ طریقہ رہا ہے. تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے نا تو جواب نہیں بنتا تو کہتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے ٹوٹ پڑے قرآن شریف پڑھنے والے پر، تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو پسپا کر سکیں. تو اس کے جواب میں رب نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ جو ان کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ جہنم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا نا وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. چونکہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے. دل میں اچھی اور بری جو بات آتی ہے وہ چہرے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یعنی برتن میں سے وہی بار آتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. تو ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے جواب نہیں بنتا تو ان کے دل سے بھی وہی بار آتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو کیا ہوا؟ وہ تو نے اپنی نفس کی لذت کے لیے کیا تھا، یعنی تو چاہتا تھا کہ میں پرہیزگار بن جاؤں تاکہ جنت مل جائے مجھ کو. پھر تو میری طرف جو رجوع لایا لوگوں سے کٹ کر کے تو کیا ہوا؟ وہ تو نے اس لیے کیا تاکہ تیری عزت ہو. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو بتا تو نے میرے دشمن سے دشمنی کی یا نہیں کی، اور میرے ولی سے پیار کیا یا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا عبادت تو نے اپنے فائدے کے لیے کی، میری رضا کے لیے تو نے میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی کہ نہیں رکھی، اور میرے دوستوں سے پیار کیا کہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں سے محبت رکھنا اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھنا یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کام آئے گا. اور کفر اور انکار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور توحید انسان کو جنت میں لے جاتی ہے جو سچے ایمان والا ہو. یہی وجہ ہے قیامت کے دن ہر عمل کا وزن ہوگا لیکن کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کو تولا ہی نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبردست برکت عطا فرمائے گا. کچھ بزرگوں نے زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تو جنت میں کیسے پہنچ گئی، کس عمل کی وجہ سے پہنچی؟ کیا تو نے جو نہر زبیدہ کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کی وجہ سے جنت ملی؟ تو زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ تو پبلک کا پیسہ تھا بیت المال میں اور کتنی اس کے اندر غصب کیے ہوئے مال بھی تھے، تو جن کا پیسہ تھا اس کا ثواب تو ان کو مل گیا نہر کھدوانے کا، وہ تو مجھ کو نہیں ملا. تو پھر پوچھا گیا کہ آخر پھر تو کیسے جو ہے وہ کہا کہ تو نے نہر کھدوائی اس کا ثواب ملا. کہ جو نہر میں نے کھدوائی تو نہر کھودنے والے کاریگروں کو اس کا ثواب مل گیا، مزدوروں کو ثواب ملا. کہا پھر تجھے کیسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا؟ کہا ایک عمل کی وجہ سے. کہا کون سا عمل؟ کہا وہ یہ عمل یہ ہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، شراب بھی رکھی ہوئی تھی، اذان کی آواز آئی، میں نے ادب کی وجہ سے شراب سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد میں نے آخر میں کلمہ شہادت پڑھا. تو آج موت کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اس سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. اگر اس کے دل میں توحید مضبوط نہیں ہوتی تو شراب کے وقت میں یہ اللہ کے نام کا ادب نہ کرتی. اس نے اللہ کے نام کا ادب کیا اور شراب کو جو ہے وہ ہٹا کر کے کلمہ شہادت پڑھا، لہذا آج اس کو جو ہے وہ جنت دے دی جائے. تو یہ توحید بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا کہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما, ایمان پہ زندگی, ایمانی پر موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.